الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، نہ رازدان بناؤ، نہ مخلص دوست بناؤ اپنے علاوہ دوسروں کو، مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدان مخلص دوست نہ بناؤ. ودوا ما عنتم، وہ تو پسند کرتے ہیں اس چیز کو جو تمہیں مشقت میں ڈالے. قد بدت البغضاء، البتہ تحقیق دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی ہے تمہارے ساتھ ان کی، من افواہہم، ان کے منہوں سے، ان کی زبانوں سے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں دشمنی مخفی اور چھپی ہوئی ہے وہ تو اس سے زیادہ بڑی ہے. قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے سامنے اس کی آیات اور نشانیاں بیان کر دی ہیں ان کی دشمنی پر. ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھتے ہو. ہاں انتم اولا، خبردار تم تو تحبونہم، ان سے محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم پوری کی پوری ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے درس سے پہلے کل والے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اگر عقیدہ خراب ہے تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں. یہ اس میں گزرا تھا کہ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر، جس طرح فصل اور سبزی اور باغ کے لیے چھپر حفاظت کے لیے ہے، وہ نہ ہو تو وہ تباہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اعمال کی حفاظت کا چھپر وہ ایمان اور اخلاص اور سنت رسول کی اتباع، یہ نہ ہو تو اعمال ضائع ہو جاتے. قرآن میں اللہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، نبی سے شرک کبھی صادر نہیں ہوتا، ناممکن. امت کو بتانے کے لیے تھا کہ اگر شرک کرو گے اعمال ضائع اور حبط ہو جائیں گے. تو گویا عقیدہ اگر نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو یہ بتا دیا گیا کہ اعمال برباد ہو جاتے. اب یہ بتایا جا رہا ہے آج کے درس میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، ایمان والوں کو خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ تمہارا دوستانہ نہیں ہونا چاہیے. ان کافروں کے ساتھ تمہاری دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے. ہاں، ہمدردی خیرخواہی کا جذبہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن دلی دوستی اور رازدان نہیں بتانا چاہیے. بطانہ کہا جاتا ہے کپڑے کوٹ کے اندر والے حصے کو، جس کو ہم استر کہتے ہیں، اور وہ جسم کے ساتھ ملا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انصار اور دوسرے لوگوں کے بارے میں، فرمایا الانصار شعار والناس دثار، انصار تو میرے لیے شعار، شعار کا معنی کیا کہ اندر میرے جسم کپڑے کا اندر والا حصہ ہے. والناس شعار، اور باقی لوگ کپڑے کا باہر والا حصہ ہے.
باہر کیا ہے؟ چادر اوڑھ لی، کمبل اوڑھ لیا، یہ وہ ہے۔ تو گویا فرمایا کہ تم ان کافروں کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ اور اپنا رازدان نہ بناؤ، انہیں رازدان ہرگز نہ بناؤ، راز کی باتیں انہیں نہ بتاؤ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ جہاں دوستی ہوتی ہے وہاں نرمی ہوتی ہے، جہاں آپس میں یارانہ اور دوستی ہو وہاں نرمی ہو جایا کرتی ہے، اور مسلمان تو ویسے ہی نرم ہے۔ مسلمان ایسا نرم ہے کہ قرآن نے کہا رحماء بینہم، مسلمان آپس میں نرم دل ہیں، رحم دل ہیں۔ ہو ہلکے یاراں تو اب ریشم کی طرح نرم، یہ تو ریشم کی طرح نرم ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ لوگ اس کے قریب ہوں اور اس سے نفرت نہ کریں۔ کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ بیان کیا کہ مومن، اس کے اخلاق اتنے اچھے ہوں، اس کی بول چال اتنی پیاری ہو، اس کا لوگوں سے برتاؤ اتنا ایسا اچھا ہو کہ لوگ اس کے قریب آئیں، اس کے ساتھ اچھے معاملات کریں، محبت کریں۔ یہ مومن کی شان یہ ہے۔ اور برا معاملے والا آدمی، بد اخلاق آدمی، وہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ لہذا مومن کو بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے، مومن کو برے معاملات والا نہیں ہونا چاہیے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بعض ایمان والے سادہ لوگ، المومن غر کریم والفاجر خب لعین، قرآن حضور نے فرمایا مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، شریف النفس آدمی ہوتا ہے، اور فاجر جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی بد اخلاق اور بڑا کمینہ ہوتا ہے، دھوکے باز ہوتا ہے۔ تو ایمان والوں کے پاس اس وقت یہود اور نصارہ بھی وہاں تھے آباد، یہودی آباد تھے، تو یہ ایمان لے آئے۔ اوس اور خزرج جو مشرکین تھے ایمان لے آئے۔ اب ایمان لے آئے لیکن ان کی دوستیاں یہودیوں کے ساتھ تھیں۔ اب ان میں سے سادہ لوگ جو مسلمان تھے وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا راز کی باتیں انہیں بنا دیتے، یہودیوں کو راز کی باتیں بتا دیتے۔ اب راز کی باتیں بتا دیتے، منافقین کو بتا دیتے، جس کی وجہ سے قومی نقصان ہوتا۔ تو اللہ نے منع فرمایا، فرمایا نہ، خبردار ان کو راز کی باتیں نہ بتانا، ان کے ساتھ ایسی دوستی نہ رکھنا کہ سارا کچھ کھل کر بیان کر دو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی اور دشمنی کا ایک اصول بتایا، بڑا عجیب اصول ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا احبب حبیبہ کا ہونما عسیٰ ان یکون بغیضہ کا یومما، دوستی کسی سے رکھو تو اتنی حد تک دوستی رکھو، یہ سوچ کر دوستی رکھو کہ ایک وقت آئے گا کہیں وہ آپ کا دشمن نہ ہو جائے۔ لہذا دوستی میں حد سے تجاوز نہ کرو کہ کل جب دشمنی ہو جائے، مخالفت ہو جائے، تو پھر وہ آپ کے سارے راز کھولنے لگ جائے، آپ کی ساری ویڈیوز جو اس نے سیو کی ہوئی ہے وہ ساری سوشل میڈیا پر چلانا شروع کر دے۔ کیوں؟ دشمنی آپ کی ہوگی۔ آپ دیکھیں ہمارے سیاسی لیڈروں میں تو یہی ہوتا ہے، کسی کی محبت میں آ کر اس کی تعریف کے پل باندھ لیتے ہیں، اور جب اس جماعت کو چھوڑ کر دوسری جماعت میں جاتے ہیں پھر اس کے ایسی کی تیسی کرتے ہیں، پھر اس کے لیے جو ہے وہ گویا کہ پیپر شائع کر دیتے یہ کہیں۔ اور فرمایا وَأَبْغِضْ بَغِيظَكَ هَوْنَمَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا، کسی سے دشمنی ہے اس حد تک دشمنی رکھو کہ یہ سوچو کہ کہیں ایسا دن آئے گا دوستی اس سے تمہاری نہ ہو جائے، اور اگر دشمنی میں حد سے تجاوز کر دیا کل دوستی آئے گی تو شرمندہ ہوگا، آپ نے تو یہ کہا تھا مجھے، آپ نے یہ کہا تھا، پھر سر جھکا تھا۔ یہ سوشل میڈیا والے ان سیاسیوں کو کیا سے کیا کر دیتے ہوتے ہیں، ان کے کلپ چھپا چھپا کر رکھے ہوتے ہیں، اور این اس وقت پر نکالتے کہتے ہیں اب دیکھو کل تم نے یہ کہا تھا اور آج یہ کہہ رہے۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے یہ ضابطہ بتا دیا کہ محبت اور دوستی میں بھی حد کو تجاوز نہ کرو، بہت آگے نہ بڑھو، دشمنی میں بھی بہت آگے نہ بڑھو۔ اگر دوستی میں آپ حد میں رہو گے کل دشمنی ہو جائے گی، تمہارے کوئی راز فاش نہیں ہوں گے اور تمہیں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، اور اگر دشمنی ہے کل دوستی ہو جاتی ہے تمہیں کوئی ندامت نہیں ہوگی، یار میں نے پہلے اس کے بارے میں کیا کہا تھا۔ ایک حد کے اندر رہنا چاہیے۔ تو یہاں یہی فرمایا کہ تم ان یہودیوں سے اپنا دوست نہ بناؤ اور ان کے ساتھ راز کی باتیں نہ کرو۔ کیوں؟
لا یعلونکم خبالا، یہ تمہارے حق میں فساد پیدا کرنے میں کمی نہیں کرتے ہیں، انہیں جب میں موقع ملے گا یہ تمہارے خلاف کریں گے، فساد برپا کریں گے، خرابی برپا کریں گے۔ جب یہ ایسے ہیں تو پھر ان کے راز کی باتیں کیوں بناتے ہو؟ ان کو نہ بتاؤ راز کی باتیں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، کہا یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ تو تمہیں تکلیف پہنچے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ ودو، یہ پسند کرتے ہیں۔ کیا پسند کرتے؟ اس چیز کو جو تمہیں مشقت میں ڈالے، مشقت میں جو چیز تمہیں ڈالے اسے پسند کرتے ہیں۔ اور ایسا ہوا غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت زخمی ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ زخمی ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خون بند کرنے کے لیے ایک چٹائی کو جلایا، اس کی راکھ آپ کے اس پر زخم پر ڈالی، اور اس وقت آواز پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ کی حالت بگڑ گئی کہ لگے ہماری اب تو ٹانگوں میں طاقت ہی نہیں رہی ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا اگر آقا دنیا سے چلے گئے ہمارا زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ اب یہ کیفیت احد کے ایک کنارے میں جا کر، وہ پہاڑ اب بھی ہے، وہاں جب پناہ لی گئی اور وہاں ٹھہرے تو کافروں کا سردار ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، آواز دیتا ہے افیکم محمد، کیا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا نہیں جواب دینا، خاموش ہو گئے۔ پھر کہا افیکم ابو بکر، کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ پھر پوچھا افیکم عمر، کیا تم میں عمر ہیں؟ آپ نے فرمایا خاموش ہو، جواب نہیں دیا۔ اب یہ تکلیف، اس نے سوچا حضور بھی شہید ہو گئے، ابو بکر بھی ہو گئے، عمر بھی ہو گئے، اب کیا کیا؟ نعرہ لگایا انہوں نے، اولو حبل، اولو حبل، حبل زندہ باد، حبل زندہ باد۔ یہ بت ان کا تھا، حبل ان کے بت کا نام تھا۔ اولو حبل، حبل زندہ باد، خوشی منانے لگے۔ جب خوشی منانے لگے تو اب برداشت نہیں، فرمایا اب جواب دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہے خدا کے دشمن، میں عمر بول رہا ہوں، فینا محمد و فینا ابو بکر، ہم میں محمد بھی موجود ہے، ہم میں ابو بکر بھی موجود ہیں۔ اعلی اللہ عز و جل، اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ اس کی ذات زندہ رہے اور زندہ رہے گی، فرمایا۔ اب کیا تھا؟ انہوں نے خوشی منائی، لہٰذا اس کا جواب دیا تو فرمایا یہ تو آپ کو تکلیف جو چیز پہنچتی ہے مشقت میں ڈال کر خوش ہوتے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کو مشقت میں ڈال کر کفر خوش ہوتا ہے، مسلمانوں کا نقصان ہو کفر خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں فرمایا کہ یہ کیسے ہیں، اور آگے فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کی زبانوں سے یہ بغض اور عناد ظاہر ہو گیا، جیسے میں نے کہا کہ وہ انہوں نے کتنی خوشی کا اظہار کیا، یہ کیفیت ہو گئی۔ وما تخفی صدورہم اکبر، فرمایا یہ تو زبان سے خوشی ظاہر کر رہے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان کا دلوں میں چاہتے کہ اگر ہمیں بس چلے تو مسلمانوں کو مٹا کر رکھ دیں، اگر ان کا بس چلے تو اسلام مسلمانوں کا مل یا میٹ کر دے اور مٹا کر رکھ دیں۔ فرمایا قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہیں یہ آیات بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کنتم تعقلون، یہ نشانیاں کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، جب دشمن ہیں تو ان پر اعتماد نہ کرو، اور تم جو ہے تاکہ سمجھ جاؤ۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ کافر کو کبھی راز نہیں بتانا چاہیے، کبھی دوستی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس سے ایک اور ہمیں سبق ملا کہ ان کو کلیدی عہدوں پر بھی نہیں بیٹھانا چاہیے، کلیدی عہدوں پر۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا وسیق نامی، یہ روم کا عیسائی ان کا غلام تھا، اور بڑا ذہین اور اعلیٰ درجے کا حساب دان تھا، گویا آپ یوں کہہ دو کہ وہ معیشت کا بڑا ماہر تھا۔ جب یہ تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا بھائی تم ایمان لے آؤ، میں تمہیں کوئی ذمہ داری سونپنا چاہتا ہوں، کوئی عہدہ دینا چاہ رہا ہوں، معیشت کا نظام دینا چاہ رہا ہوں، تم جو ہے وہ گویا کہ اسلام لے آؤ۔ لیکن وہ اسلام کا دشمن تھا، اس نے کہا نہیں میں اسلام نہیں لاتا، تھا غلام حضرت عمر کا، لیکن کہا میں اسلام نہیں لاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کوئی عہدہ نہیں دیا، اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، یعنی اس کی قابلیت کا یہ اندازہ لگاؤ،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے پھر بلا لیا، فرمایا بھائی اس کو بلاؤ، بلایا، اس سے پھر فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ، میں تمہیں عہدے کی پیشکش کرتا ہوں، عہدہ دینا چاہتا ہوں تمہاری قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اس نے کہا نہیں میں ایمان نہیں لاتا۔ حضرت عمر نے اس کو آزاد کر دیا، آزاد کر دیا لیکن عہدہ نہیں دیا۔ اس واقعہ سے دو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی، ایک کیا؟ ایک یہ معلوم لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کو زبردستی نہیں داخل کیا جاتا۔ غلام تھا حضرت عمر کا، زبردستی کر لیتے نہیں، اس نے نہیں ایمان لایا، کہا ٹھیک ہے جاؤ، نہیں لاتے ہو، آزاد کر دیا۔ ایک یہ بات معلوم ہوئی، اور دوسری کیا بات معلوم ہوئی کہ وہ غیر مسلم تھا، آپ نے اس کو کلیدی عہدے پر نہیں فائز کیا، غلام ان کا تھا لیکن اس کی کوئی ذمہ داری نہیں دی، عہدہ نہیں دیا۔ پتہ چلا غیر مسلم کو مسلمان حکومت میں کوئی بڑا عہدہ نہیں دینا چاہیے، کلیدی عہدوں پر انہیں نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ کبھی اسلام کے اور اسلامی حکومت کے وفادار نہیں ہوتے، لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھا جائے۔ اور دوسرا ایک اور واقعہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلم کو اپنا کاتب مقرر کرنا تھا، لکھنے کے لیے اپنا منشی بنانا تھا۔ جب کاتب مقرر کرنا چاہا تو حضرت عمر نے انکار کر دیا، فرمایا نہیں بھائی، جس سے خدا نے دور کیا ہے تم اس سے کیوں قریب کرنا چاہتے ہو؟ کفر کی حالت میں اس کو آپ مقرر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ایک یہ سبق ملا، اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی سچی سمجھ نصیب فرما دے۔